شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شادی سے پہلے دیکھنے کا شرعی طریقہ۔ مگر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے یہاں دیکھنے کی اجازت تو ضرور ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سلسلہ میں وہ رواج بھی ہمارے یہاں جائز ہے جو غیر قوموں میں ہے کہ شادی کے پہلے ہونے والے میاں بیوی ایک مدت تک بے باکی کے ساتھ ملی جلی زندگی گزارتے ہیں اور عشق و محبت کی وادی طے کر کے نکاح کی منزل پر پہنچتے ہیں۔ یہ طریقے اسلام میں قطعاً جائز نہیں۔ ابھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں دیکھنے کی کیا نوعیت تھی۔ پھر یہ بات بھی واضح رہے کہ اسلام میں شریف عورت کا تمام جسم ستر ہے، سوائے چہرہ اور ہتھیلی یا زیادہ سے زیادہ قدمین بھی۔ ان تین چہرہ، ہتھیلی، قدمین کے سوا دوسرے حصہ جسم کا عورت کے لیے کھولنا غیر مرد کے سامنے جائز نہیں ہے، تو بس ہمارے یہاں اسی حد تک دیکھنا چاہیے۔ دیکھنے میں تجسس جائز نہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عورت کو علم ہو کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے۔ مرد کو مخطوبہ کے متعلق یقین کے ساتھ کسی طرح ضروری معلومات ہو جانا چاہیے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ صرف چہرہ اور ہتھیلی دیکھنا چاہیے، چنانچہ لکھتے ہیں مرد کے لیے جائز ہے کہ مخطوبہ جس سے شادی کرنا ہے کا چہرہ اور ہتھیلی دیکھ لے کہ یہ دونوں ستر نہیں ہیں، اور اس کے لیے چہرہ سے خوبصورتی معلوم ہو جائے گی اور ہتھیلی سے بدن کی تر و تازگی کا اندازہ مل جائے گا۔ یہ بالکل درست ہے کہ چہرہ دیکھ کر آدمی عورت کی تراش خراش کا بڑی حد تک اندازہ لگا سکتا ہے۔ خوبصورتی و بدصورتی چہرہ سے عیاں ہو جاتی ہے، بلکہ آدمی ذرا ذہین ہو تو صرف چہرہ سے اس کی زندگی کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ قدرت نے چہرہ کو ظاہری بدن کا قلب بنایا ہے، اور اگر اسے اعلی باطن نما کہا جائے تو غلط نہیں۔ اس سلسلہ میں فخر المفسرین مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی کا قول پہلے نقل کیا جا چکا ہے، جو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بیان کیا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے مخطوبہ کا چہرہ اور اس کی ہتھیلی دیکھ لی جائے۔ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ باقی قدمین اس کا فقہا نے بعض شرعی بنیاد پر اضافہ کیا ہے۔ گو اس باب میں علماء کا اختلاف ہے کہ مخطوبہ کا کون سا اور کتنا حصہ دیکھا جائے۔ چہرہ اور ہتھیلی پر تو اجماع ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مواضع الحم کو دیکھا جائے گا، اور داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلیظ حصوں کے سوا تمام بدن کا دیکھنا جائز ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے کہ شریعت اسلام میں پہلی نگاہ جو پڑ جائے اس کی اجازت ہے، باقی پھر دوبارہ ڈالی جائے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی مرد اجنبی عورت سے تنہائی میں ملے اور بات چیت کرے۔ بوقت ضرورت لوگوں کے سامنے البتہ مل سکتا ہے یہ، اور اس طرح کی بہت ساری ہدایات آپ وہاں پڑھیں گے۔ ان کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں دیکھنے کی گو اجازت ہے، مگر ضرورت حد تک اور اعتدال کے ساتھ۔ اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو اس کے گھر میں اس کے رات دن کے لباس میں دیکھ لے گا اور بس۔ پھر شرط یہ ہے کہ نگاہ پاکیزہ ہو اور دل میں کوئی روگ نہ ہو۔ شروع میں دیکھتے وقت نیت مخلص ہو، پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہو۔ ان قوانین سے اسلام کی منشا یہ ہے کہ شادی میں ان تمام ضروری امور کا لحاظ رکھا جائے جس کی وجہ سے آئندہ ملی جلی زندگی میں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہونے پائے، اور مقاصد نکاح اس رشتہ سے پوری طرح ادا ہوں۔ اور عرب کا یہ قول بالکل صادق آتا ہے، شادی پہلی محبت کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ ظن و شوئی تعلقات کی خوشگواری کے لیے صحیح قاعدہ وہی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا تھا جس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست دی تھی، اور اپنے شوہر کے متعلق کھل کر کہا تھا کہ اس سے طبعی محبت نہیں کرتی ہوں، یعنی میرے دل میں اس کی طبعی محبت جاگزیں نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اس عورت سے فرمایا اگر عورتوں میں سے کسی عورت کو اپنے شوہر سے طبعی محبت نہ ہو تو اس عورت کو چاہیے کہ یہ بات اپنے شوہر سے نہ بیان کرے، کیونکہ بہت کم ایسے گھر ہیں جن کی بنیاد طبعی محبت پر ہوتی ہے۔ لوگ باہمی زندگی حسب اور اسلام پر بسر کیا کریں، یعنی میاں بیوی میں ہر ایک اس بات کا التزام کرے کہ ایک دوسرے کے شرف و مجد کا لحاظ کرے، اور اسلام نے ظن و شوئی تعلقات کے سلسلہ میں جو ضروری ذمہ داریاں، آداب اور فرائض عائد کیے ہیں ان کو نبھائے اور بجا لانے کی صحیح کرے۔ بس اسی طریقے سے زندگی کو خوشگواری نصیب ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دل میں جتنی محبت پاتا ہے اظہار اس سے زیادہ کا کرے، تاکہ اس طرح بتدریج محبت دلوں میں جاگزیں ہو جائے اور باہمی زندگی اطمینان و سکون اور مسرت و انبساط سے نبھا دے۔ شکریہ۔